بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارا، اور یہ اللہ کا نظام تھا۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا، اور یہ دنیا کا نظام یہ اللہ نے بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ چلایا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم پلٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کتنا آخرت کو بیان کیا گیا۔ تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں اللہ کا رسول دنیا کی زندگی میں کیسے مزے والی زندگی گزاروں، کہ دنیا مزے والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بنائی ہی نہیں۔ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دنیا کی زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے لگاتا ہے، اس کو بے وقوف قرار دیا گیا۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، بے وقوف ہے یہ انسان، اللہ کی دی ہوئی جان اور صلاحیت کو نفس کی خواہشات میں لگائے، جبکہ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارا جو تمہارے سینے کے اندر نفس ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جی ہاں، یہ کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اس لیے نفس کی خواہشات سے نکالنے کے لیے یہ سارا سلسلہ، ہمارا ایمان ہی اس کا پہلا قدم یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اور جو خواہشات پر چلتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہ گویا انہوں نے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ ہمارا مقصد تو خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ایمان والا آدمی ایسا نہیں کر سکتا، ان کو جاہل کہا گیا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ جاہل کون؟ کافر، جو اللہ کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، اللہ کے دین کا انکار کرے۔ کیا تقسیم ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، علم جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور فإن المال يفنى عن قریب، مال تو ایک دن ختم ہو جائے گا، والعلم باق لا يزال، اور علم جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو علم کے ساتھ اتارا۔ حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کی طرف آئے علم کو لے کر، لیکن علم سے ابتدا نہیں کی، کیونکہ نبیوں کی بعثت کا جو باعث ہے وہ قوموں کا شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانا، اللہ کو بھول جانا، یا دین والا ہوتے ہوئے نافرمانی کی انتہا کر دینا، اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب پہنچا دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو رب ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے انبیاء کو قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ قوموں کی اصلاح، بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح، اور قبائل کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی محنت سے، بادشاہت سے نہیں، یہ سرداری سے نہیں، دنیا کے اسباب سے نہیں، اور سیاست سے نہیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے ہیں، اور علم تعلیم سے ابتدا نہیں کرتے، کیونکہ علم کے لیے طلب ضروری ہے، تو دعوت سے ابتدا کرتے ہیں۔ اور دعوت کس کی؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، 1200 سال ان کی عمر ہے۔ کتنے سال عمر ہے؟ 1200 سال۔ 40 سال کے بعد عموماً نبوت ملتی تھی، اور اس وقت سے دعوت کو شروع کیا، 950 سال تک، 950 سال تک۔ کبھی یہ نہیں پوچھا اے اللہ میں کب تک بلاؤں گا،
آج ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور فوراً کہ بھئی محنت تو ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ بھئی محنت ہمارے ذمہ ہے اور ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم محنت کرنے والے ہم کیا محنت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلانے کے لیے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ 100 سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ جی ہاں، کیوں؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا دین، یہ بہت بڑا عظمت والا کام، یہ امت کو سکھانے کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بڑی خوشخبری ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آپ کو مل گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس پر اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، حق ہے، واستغفرہ، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو تمام صحابہ تو خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اور وہ رونے لگے کہ کیوں؟ کہ یہ حضور کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام پورا ہوا، اب آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس لیے ایک اللہ کی قدرت ہے، لو شاء لہداکم، اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، ہر چیز کو پیدا کرتے ہی اس کو ہدایت دے دی جس کام میں اس نے لگنا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہے، جو جس چیز کو بنایا اسی وقت وہ اللہ کی اطاعت میں لگ گیا۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے علم اتارا، اس کے لیے ایک محنت رکھی۔ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، ماں باپ کو ثواب ملے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچے کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، یعنی اعضاء کو کیسے استعمال ہونا چاہیے وہ اس کی فطرت ہے، اور وہی اللہ نے اس کا دین بنایا، جو فطرت ہے وہی اللہ نے اس کا دین بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بالکل آخری عمر میں اور انتقال سے کچھ عرصہ پہلے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، بہت بڑی آیت تھی۔ ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آپ کی کتاب میں، قرآن پاک میں، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں اللہ کا یہ بہت بڑا انعام کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، اور یہ دین وہ ہے جو اللہ نے پسند کیا، اپنے پسندیدہ احکام، یعنی ہر دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی! اب ہم اپنے دیکھیں، صبح سے شام تک آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، یہ محاسبہ کرنا چاہیے، کتنی دفعہ آنکھ بغیر مقصد کے کھولی اور کتنی دفعہ اس دیکھنے سے اللہ کی نافرمانی کی، اور کتنی دفعہ یہ نیت کی کہ یہ دیکھنا میں اللہ کے لیے، یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اس نیت کا استحضار۔ جی ہاں، اس نیت کا استحضار۔ تو یہ جو ہے کہ یہ ہر دیکھنا بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، سننا بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، اور ہاتھ سے لین دین بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، پاؤں کا چلنا بھی وہ جو اللہ کو پسند ہو، دماغ کی سوچ بھی وہ اللہ کو پسند ہو۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے تو جو تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے وساوس اور خیالات یہ تو ہر طرح کے آتے رہتے ہیں، شیطان کیا کچھ خیال ڈالتا رہتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ پوچھنے والا پوچھتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، پھر ایک دم اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ تو صحابہ کرام تو رو پڑے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، خیالات تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کلفنا ما لا نطیق، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اللہ نے اس کا مکلف بنا دیا، اور اللہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
فرمایا صحابہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی ایک کلام ہے، اس میں کیا کہو، یہودیوں کی طرح نہ کہو اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب چاہیے، تم میری امت ہو، ہمارے کیا ہیں یہ ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، بلکہ کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات کو سنا اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے ماننے کے لیے تیار کر دیا۔ تو یہ اس امت کی صفت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر کا موقع پیش آیا وہ کیا تھا، وہ تو ابو سفیان یہی مہاجرین کے مال جو رہ گئے تھے پیچھے، وہ مال لے کر شام کو گئے تھے، اور شام مدینہ منورہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ لے کر شام کی طرف گئے تھے اور وہاں سے ہتھیار لائے تھے، اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے تھے۔ تو سیاسی طور سے اور جو ہے اخلاقی طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا، تو حضور نے اس کے لیے جو صحابہ جو موجود تھے ان سے کہا چلو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گھروں سے ہتھیار لے آئیں کہ نہیں، جو ہیں وہی چلو، اللہ پر مدد کرتے۔ 313 صحابہ کہتے صرف 2 گھوڑے تھے اور کوئی ہتھیار 10 سے زیادہ نہیں تھا، اور ادھر جو ہے جب اچھا اللہ کی شان، اللہ نے قدرت کو، اللہ اپنے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے تکوینی طور پر واقعات ہو جاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے لشکر کا جو ہے پتہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور ابو سفیان کا بھی لشکر پیچھے، تو وہ بھی صحابہ 313 تھے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھر سے ہتھیار لے آئیں کہ نہیں، جس کے پاس جو کوئی ہر وقت ایک تلوار اور نیزے وغیرہ جو ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ خطرات سے زندگی بھری ہوئی تھی، اور اسلام سے پہلے بھی لڑائیاں ہوتی تھیں فقر و فاقے کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ ہاں پھر اسلام آنے کے بعد پھر تو کفر الاسلام کی، تو جو ہتھیار تھے وہ لے کر گئے، کوئی ہتھیار بھی 10 سے زیادہ نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور ابو سفیان پیچھے۔ اس نے دیکھا یہ تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو کہنا پڑاؤ کس نے ڈالا، کیونکہ وہ خطرات تو جو ہے خطرے کا زمانہ تھا اور چوکنے تو وہ تھے، اب وہاں پر جو ہے آدمیوں کے اترنے کے نشانات، جہاں مٹی ہو اور کچی زمین ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ نشانات ہوتے ہیں، تو ایک مینگنی اس نے اٹھائی اور اس کو توڑا، اتنا سمجھدار تھا کہ اس کے اندر جو گٹھلی تھی اس گٹھلی سے پہچان گیا کہ یہ تو مدینے کی فلاں قسم کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ اچھا ہوتا کیا تھا کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے، اس کی ہر چیز اللہ نے فائدہ مند بنائی ہے۔ کہتے ہیں یہ کھجور جو ہے تمہاری پھوپھی ہے، کھجور کیا ہے تمہاری پھوپھی، پھوپھی کیا ہوتی ہے دادا ہیں، اس کی اولاد تایا چچا باپ، اور جو ان کی بہنیں ہیں وہ پھوپھی ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام جو اللہ نے مٹی منگوائی اور آدم علیہ السلام کے جسم کو تراشا اور اس میں روح ڈالی، باقی جو مٹی تھی اللہ نے زمین پر ڈال دی، اسے کھجور کا درخت اگایا۔ کہتے ہیں کھجور جو ہے یہ ناپاک کھاد کو قبول نہیں کرتا، کھجور ایسے پاکیزہ شے ہے، اس میں گندگی کی کھاد ڈالو ختم ہو جائے گا، نہیں قبول کرتا، اس کے لیے اللہ نے بنایا ایسا ہے، اور اس کی مثال دی ہے کہ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، وفرعها فی السماء کا وہ کون سا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اب حکم تو ہوا تھا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم رات کے ہو، اب تم نے دیکھیں دعوت چلی، اور دعوت کے بعد جہاں 40 سال تک دعوت چلی، اور جہاں بنی اسرائیل کی تربیت ہوئی، تربیت کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ ایسے احکام دیتے ہیں جس پر اللہ کی مدد اترے، تو حکم دے دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ آپ میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چلے، رات کے اندھیرے میں، کیا مطلب کہ چپکے سے آپ نکلو اور پھر چلو، اتنا تیز دوڑو کہ فرعون جب اٹھے گا، وہ سرکش قسم کے اور جو ہے وہ مست لوگ ہیں، وہ بہت دیر سے اٹھیں گے اور اٹھ کر جو ہے اپنی تیاری کریں گے، سورج بہت چڑھ جائے گا، تم بہت دور پہنچ جاؤ گے، ظاہری بات تو یہی تھی، اور پھر یہی ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے حکم دیا اور وہ کتنی تیزی سے دوڑے اور اتنا دور چلے گئے کہ فرعون ہاتھ ملتا رہ گیا، اور جو ہے دور جانے کے سے واپس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا۔
میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں گا۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کیا کیا؟ ظاہر کیا کہ تم تو 40 آدمی کے قافلے کو پکڑ کر ان سے ہتھیار لینا چاہتے ہو، ہم 1000 کا لشکر تمہارے سامنے لے کر آئیں گے، فرشتے تمہارے لیے اتریں گے اور ہم اسی میدان میں فتح دلائیں گے، اور ان کے 70 سردار قتل ہوں گے اور 70 جو ہیں قید ہوں گے، اور یہ پہلا یعنی یہ اسلام کی فتح کی صورت کا ظہور ہوگا کہ کیسے اللہ نے مدد فرمائے۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے تو دعوت پر فرعون کی طاقت کو لگام لگ گئی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ باطل کو توڑنے کے لیے اس کو پہلے تو اس کو روکنے کے لیے اور روک کر پھر اس کو مزمحل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبیوں کو دعوت دے کر بھیجتے ہیں۔ نبی کو کیا چیز دے کر بھیجتے ہیں؟ دعوت سے۔ اور نبی علم لے کر آتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ علم۔ ابتدا تعلیم سے نہیں ہوتی، اس علم کے لیے طلب ضروری ہے۔ تو اس طلب پیدا کرنے کے لیے پہلے اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے، کیونکہ علم کیا ہے؟ اللہ کی منشا، اللہ کے اوامر جو ہمارے اپنے جسم اور مالوں کے استعمال کے بارے میں ہیں ان کو حاصل کرنا، اس کے لیے طلب ضروری ہے، اور طلب کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ابتدا اس کی بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ ابتدا میں نبی لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، نبی کی 40 سالہ، عام طور پر 40 سال کے بعد جو ہے نبوت ملتی تھی، وہ 40 سالہ زندگی بڑی پاکیزہ اور بہت اچھے اخلاق والی، لیکن اس سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اوروں کی کیا پرواہ، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تم اپنے گھر کو صاف رکھو، اور گلی میں لوگ جو کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس کا کوئی انتظام نہ کرو، گھر کو صاف رکھا ہے، لیکن جب ہوا چلے گی وہ کوڑا کرکٹ تمہارے گھر میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کے لیے تو ہر ایک گھر کا صاف ہونا اور پوری گلی کا صاف ہونا یہ فطری اور عقلی بات ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کو دعوت دے کر بھیجا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اور 40 سال تک دعوت دی، اے موسیٰ تم میری یہ ہے عصا، یہ جو ہے عصا معجزہ ہے، اس کو لے کر جاؤ اور فرعون کو دعوت دو۔ جب دعوت دی تو فرعون کی جو شروع دعوت تھا وہ رک گیا دعوت کی وجہ سے، اور دعوت چلی وہ مزمحل ہوتا چلا گیا، اور بنی اسرائیل ان کی تربیت کے لیے حالات تو آئے، اے موسیٰ آپ سے پہلے بھی ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ہمیں پیٹا جاتا تھا، ہماری عورتوں سے بےگار لیا جاتا تھا، مشقت کا کام لیا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا پر تمہارے یہ حالات تھے۔ یہ فرق ہے ایمان والے میں اور ناشکرے اور کافر میں۔ ایمان والے پر حالات آتے ہیں اس کو ترقی دینے کے لیے، اللہ کا قرب دینے کے لیے، اور اس کی کامیابی کے راستے پر آگے گامزن کرنے کے لیے، اور نافرمانوں پر حالات آتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ اے موسیٰ تم سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، بچوں کو قتل، تمہارے آنے کے بعد بھی یہ ہوا؟ کہا نہیں، تو اس سے پہلے وہ بطور سزا کے تھے، اور اس کے بعد جو حالات آ رہے ہیں وہ بطور تربیت کے۔ بطور کس کے ہیں؟ تربیت کے، کہ اللہ تعالیٰ دعوت کے بعد تربیت فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت شروع کی، حضرات انبیاء وہ جو صحابہ کرام جو دعوت دینا شروع کی تو صحابہ کرام کی تربیت ہوئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید الانبیاء داعی ہیں، اور صحابہ کرام جیسے سچے اور پکے اور اخلاص والے، وہ اس بات کو سن کر کہ تم فلاح پا جاؤ گے، اور فلاح وہ ایسا لفظ ہے، امام نووی نے لکھا ہے دنیا اور آخرت کی تمام خیروں کو شامل ہے فلاح کا لفظ۔ یہ وہ کامیابی جو اللہ کی طرف سے ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، حضرت بلال نے اسی لیے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کی پہچان جو دل میں آئی اور اس سے اپنے بتوں کی بت پرستی والی زندگی کی جو ہے اس کی سیاہی اور اس کی غلاظت سامنے آئی تو برداشت نہیں کر سکے کہ یہ لوگ کیسے اس جہالت میں رہے، اس لیے کلمے کی دعوت ان میں لے کر اترتے تھے۔ تب اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں فلاح پا جاؤ گے، لیکن ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ دعوت دے رہے ہیں تو ان کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا جا رہا ہے۔
فرمائے یہ سردار راتوں کو جمع ہوتے تھے، اچھا یہ کالا کو لوٹا بلال، یہ جو ہے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اس نے پڑھ لیا اور اس کی دعوت رسی سے باندھ کر ان کی پٹائی کرتے تھے۔ ہینڈر جب جسم سے اٹھتا تھا تو خون کے فوار، لیکن وہ کہتے احد احد، یہ جان چلی جائے گی لیکن میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب؟ یہ ایک بہت باریک اور بڑی اونچی بات ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ میری خواہشات اللہ پوری کر دیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے میرے جذبات بھی قربان ہوں، میرا مال سارا مال بھی لگ جائے اور جسم کا رواں رواں اس پر لگ جائے، یہ ہے کامیابی، کیونکہ اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بادشاہ نے قید کر لیا اور اس سے بات چیت ہوئی، غسانی بادشاہ تھا، عرب بادشاہ تھا، یہ یمن کے لوگ تھے، اور یہ جو ہے وہ سد معرب ٹوٹا، یہ پھیل گئے تو کچھ علاقہ شام کا ان کو ملا، تو بڑا سمجھدار بادشاہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے بات ہو رہی ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہے سوال و جواب سے، تو اس نے چاہا کہ اس کے اس جو ہے سمجھداری سے اور اس کے اس جو ہے تجربے سے میں اپنا فائدہ اٹھاؤں۔ تو اس نے کیا کیا؟ پیشکش کی کہ آپ میرا آدھا ملک کے بادشاہ بن جاؤ اور میری بیٹی یا میری بہن اس سے شادی کر دوں گا، یہ دونوں چیزیں لے لو اور یہ دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی دین میں جو ہے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت اور قدر تھی اس دین کی۔ فرمایا تم تو ایک چھوٹی سی بادشاہت کا بھی آدھا حصہ مجھے دے رہے ہو، جتنے عرب ممالک ہیں ساری روئے زمین کا مالک میں بن جاؤں تو پلک جھپکنے کے برابر میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے دین کی حقیقت۔ آج تو ابھی وہ چل رہا ہے، مسلم سے پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا، کہ ایمان والا مسلمان جی ہاں جھوٹی قسم کھا لے گا کہ وہ جس کا حق ہے وہ اسے یمین صبر کہتے ہیں، اس حق والے کو اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے، کیونکہ یا تو ہیں دو گواہ اور دو گواہ نہ ہوں تو جو ہے الگ بینہ کہ تمہارے پاس گواہ ہیں کہ نہیں ہیں، فیمین ہوں تو اس کی قسم، یا اللہ کے رسول یہ قسم تو کھا لے گا کہ ظاہر میں یہی ہوگا، قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اب چاہے یعنی یہ شریعت کا حکم ہے اور فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نہیں جی نہیں مجھے اپنا حق نہیں ملا، صحیح تحقیق تک نہیں پہنچا گیا، اور یہ بات اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے آپ کے زمانے میں یہ کروایا کہ وہ جو جھگڑا تھا کہ یہ دو گواہ لے آؤ، اگر دو گواہ لے آؤ گے تو اس پر فیصلہ ہوگا، نہیں تو قسم، یا رسول اللہ جھوٹی قسم کھا لے گا، فرمایا فیصلہ اسی کے لیے ہوگا، لیکن اس قسم کی وجہ سے اگر وہ ناحق لے گیا ہے تو میں نے اس کو دنیا نہیں دی بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دیا ہے جس کے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دینا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ کیا پیش کر رہا ہے کہ تم نصرانی بن جاؤ اور میری آدھی حکومت لے لو۔ اللہ اکبر، کیا اس ایمان کی ان کے دل میں عظمت تھی، اور کیا اللہ کے رسول نے محنت کر کے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ تم تو اپنے ملک کا آدھا حصہ دے رہے ہو، سارے عرب ممالک کی بادشاہت مجھے مل جائے تو بھی پلک جھپکنے کے برابر میں اللہ کے دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔